مختلف ممالک کے امراء خود مختار سلاطین بن چکے تھے۔ حد یہ تھی کہ اگر عباسی خلفاء بغداد کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلاطین کے نام کا خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے ممالک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دیتے تھے۔ سلجوقی سلاطین کے اقتدار کے زمانے میں عباسی خلفاء ان کے ہاتھوں کے کھلونے تھے۔ عباسی خلفاء نے جن ترک اور ایرانی امیروں کو بغداد میں جمع کر رکھا تھا، ان کے قبائل کے سپاہیوں کی قیادت ان کے سپرد کر رکھی تھی۔ خلیفہ، سپہ سالار یا وزیر اعظم سے سپاہیوں کی اطاعت اپنے قبیلے کی امیر کی اطاعت کے ساتھ مشروط تھی، اور خلفاء کے جاسوس ان امراء پر کڑی نگرانی رکھتے تھے۔ اگر کسی سے سفارش کا خطرہ ہوتا تو اسے اور اس کے قبیلے کے سپاہیوں کو یا تو کسی باغی سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا یا کسی اور طریقے سے ختم کر دیا جاتا۔ اس طرح امراء کے جاسوس بھی خلیفہ کے ارادوں سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ ایک طرف تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ کے دسترخوان سے برتنوں کے ساتھ چند لاشیں بھی اٹھائی گئیں، تو دوسری طرف ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین ایک دن غسل خانے کے ارادے سے حمام میں داخل ہوئے اور 1 ساعت کے بعد وہاں سے ان کی لاش نکالی گئی۔ ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباسی خلفاء کو کس حد تک چاہتے تھے، لیکن تاریخ ایسے خلفاء کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ محسوس کر کے کہ لوگ موت کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں، اپنی قبروں کے ساتھ ساتھ 100 خالی قبریں بنانے کی وصیت کی تھی تاکہ لوگ آسانی سے ان کی قبر کی تلاش نہ کر سکیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کی حسن بن صباح اور اس کے جانشینوں سے واسطہ نہ پڑتا تو دولت عباسیہ کے تنزل کی رفتار شاید اس قدر تیز نہ ہوتی۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کے قتل کے بعد عالم اسلام میں اس خطرناک تحریک کا سدباب کوئی نہ کر سکا، اور حسن بن صباح کے پیروکار گزشتہ صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستاروں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ وہ باعمل علماء جن سے عالم اسلام کی صحیح رہنمائی کی توقع ہو سکتی تھی، ایک ایک کر کے قتل کیے جا چکے تھے۔ چنانچہ جب خوارزم اور بغداد پر تاتاریوں کی افواج قہر الہی بن کر نازل ہونے والی تھیں، عالم اسلام ایک خطرناک قحط الرجال کا سامنا کر رہا تھا۔ بغداد پہنچ کر طاہر بن یوسف نے 4 دن قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران وہ بغداد کے چند گلی کوچوں، درسگاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ قاضی فخر الدین کے اپنے کتب خانے میں 5000 سے زائد کتابیں تھیں۔ فقہ، منطق اور تاریخ پر وہ خود کئی کتابیں لکھ چکا تھا۔ یہ کتابیں قاضی فخر الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ تھیں۔ طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا پتہ معلوم کیا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا ہے۔ فخر الدین کے مکان میں طاہر اور زید کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک پڑوسی کے استبل میں بھجوا دیے تھے۔ طاہر نے آتے ہی اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن فخر الدین 4 دن تک ٹالتا رہا۔ 5ویں دن اس نے اپنے شاگردوں سے طاہر کے لیے ایک کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے کہا۔ ایک یہودی دلال نے اسے 2 مکانات دکھانے کے بعد کہا کہ اگر وہ انہیں خریدنا چاہیں تو بہت سستے مل جائیں گے۔ بغداد کے بعض امراء نے تو ہندوستان، خوارزم، مصر اور اندلس کے سلاطین کی ملازمتیں اختیار کر لی تھیں، اور ان کے عالی شان مکان نہایت ارزاں قیمت پر بک رہے تھے۔ طاہر اور زید نے جتنے مکانات دیکھے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جسے خریدنے کے لیے زید نے بے تابی ظاہر نہ کی ہو، لیکن طاہر نے قاضی فخر الدین کا مشورہ لینا ضروری سمجھا، اور شام کو جب اس نے مکان خریدنے کے متعلق قاضی کی رائے دریافت کی تو اس نے جواب دیا، خالی مکانوں کی قیمت بہت گر چکی ہے، تم اپنا مستقبل بغداد کے ساتھ وابستہ کر چکے ہو۔ یہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کرائے کے مکانات میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لوگ تمہارے علم و فضل اور سپاہیانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمہارے مکان دیکھیں گے۔ اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لو، لیکن یہ ضروری ہے کہ مکان خریدنے کے بعد تمہارے پاس 2-4 سال کے اخراجات کے لیے کافی رقم ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت متعارف کرا دے گی، لیکن یہ لوگ خلاش آدمی کے ساتھ زیادہ دیر دوستی نہیں رکھتے۔ بغداد میں جو منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی وہ تحائف خرید سکتے ہیں۔ طاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جواہرات ڈھیر کرتے ہوئے کہا، مجھے ان کی قیمت کا اندازہ نہیں، کیا آپ انہیں ایک مکان خریدنے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟ قاضی ایک لمحے کے لیے حیران ہو کر جواہرات کی طرف دیکھتا رہا اور بالآخر بولا، اگر یہ جواہرات نقلی نہیں تو تم قصر خلد کے سوا بغداد کی ہر عمارت خرید سکتے ہو، لیکن علم و فضل اور دولت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، تم نے یہ کہاں سے لیے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیے تھے۔
قاضی فخر الدین نے چند ہیرے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو، تم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں پاؤ گے، لیکن سنو، تمہارے سوا کسی اور کو تو ان کا علم نہیں، صرف چچا احمد کو علم ہے، اور زید، اس کو میں نے نہیں بتایا، لیکن اگر بتا دوں تو وہ قابل اعتماد ہے۔ فخر الدین نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے لیے ان جواہرات کو چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا۔ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، کیا بغداد میں چور بھی ہیں؟ قاضی نے جواب دیا، بغداد میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لیکن تمہارے ایسے متمدن ڈاکوؤں سے خطرہ ہے جن کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب؟ میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا، دربار کے عمراء میں سے چند ایک ایسے ہیں جو ایسے قیمتی جواہرات کی ہوس میں اخلاقی قیود کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب تک تم اجنبی ہو تمہیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ کیا وہ مجھ سے زبردستی چھین لیں گے؟ قاضی نے جواب دیا، وہ اتنے بے وقوف نہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ زبردستی کرنے والے فوراً منظر عام پر آ جاتے ہیں؟ کیا خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس نہیں کرتا؟ خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس کرے تو دربار میں اسے بیش قیمت تحائف کون پیش کرے؟ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی آواز خلیفہ تک پہنچ سکے، عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی کافی دور سے۔ بغداد میں تمہارا کوئی اثر و رسوخ نہیں، عمراء تمہارے خلاف کئی سازشیں کر سکتے ہیں، مثلاً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم خوارزم شاہ کے جاسوس ہو اور تم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تمہارے قتل کا حکم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار مجھے بے گناہ ثابت نہیں کر سکے گی؟ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مصر نے تمہیں سلطنت بغداد کا تختہ الٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ طاہر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے دولت سے محبت نہیں، میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں۔ میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا ایک نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں۔ عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف سے خطرناک آندھیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرتناک شکستیں دے کر شام و فلسطین سے نکالا، لیکن ہلال اور صلیب کے ان فیصلہ کن مارکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا۔ شکست کے باوجود اہل یورپ پر ان مارکوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا باقی عالم اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اہم ترین محاذ پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بھیج سکتا۔ اس لیے وہ اثر نو منظم ہو کر مصر کی سلطنت کو تاخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ روکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ بغداد کی چھاؤنی میں ایک بڑی فوج موجود ہے، لیکن بغداد کی فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترکہ محاذ اور بلند نصب العین نہیں۔ ان کی زندگی اس جہاز رانوں کی زندگی نہیں جو نئے ممالک اور نئے راستے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے حسد اور بغض رکھنے کی بجائے انہیں اپنا دست و بازو سمجھ کر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ خطرناک طوفان اور مہیب بھمر ایسے ملاحوں میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے ان کے اتحاد و اتفاق کے رشتے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہیں جو چھوٹے سے جوہڑ میں مچھلیوں کی تقسیم پر لڑ رہے ہیں، جنہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ دنیا ناپید کنار سمندر ہے، اور اگر وہ اس سمندر میں اٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے تو سمت مخالف سے اٹھتے ہوئے طوفانوں کی موجیں ان پر چھا جائیں گی۔ انہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسی فرض کے احساس نے مجھے بغداد آنے پر آمادہ کیا، اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری مشکلات کو آسان بنانے کے لیے میرے پاس اس قدر دولت بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے خون اور پسینے کا ہر قطرہ خدمت اسلام کے لیے وقف تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی عطا کردہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام دوں، اس لیے مجھے یہ دولت اپنے لیے سنبھالنے کا اس قدر شوق نہیں جس قدر اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے۔ اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پر کسی امیر کی نگاہ ہے تو میں ان ہیرے جواہرات کو بغداد کے مفلس اور نادار لوگوں میں لٹا دوں گا، کسی زبردست امیر کے خزانے میں جانے نہیں دوں گا۔ جو مقاصد میں نے آپ پر ظاہر کیے ہیں، ان کے حصول کے لیے دربار خلافت تک میری رسائی ضروری ہے۔ گزشتہ 4 دن میں نے بغداد کے متعلق جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ عوام اب بھی ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں، صرف عمارہ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس مکان کا فرش اور دیواریں سلامت ہیں، صرف چھت میں شگاف پڑے ہوئے ہیں، اور چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری ہے۔ قاضی فخر الدین نے کہا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک عالی شان مکان ہے۔ تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے۔
اگر تم بغداد کے میدان میں چوگان اور نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکے تو بہت جلد امارا کی نظروں میں آ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک دو قیمتی ہیروں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منوا سکو گے، اور اگر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہوا تو خلیفہ کے معتمد بھی بن سکو گے، لیکن سر دست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، اور اس دشمنی کی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔ طاہر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت عاقبت نااندیشی کا ثبوت دیا ہے، لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم کی سلطنت مٹانے میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ غلطی ناقابل تلافی ہوگی۔ قاضی فخر الدین نے ایک ہیرا اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے جواہرات کے متعلق کوئی علم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہیرا تمہارے لیے بغداد میں نہایت اچھا مکان خرید سکے گا۔ ایک آرمینی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ باقی ہیرے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، وہ تاجر قابل اعتماد ہے، لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور بھی ہیرے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد طاہر اور قاضی فخر الدین تاجر کے پاس پہنچے۔ اس نے ہیرا ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ دیکھنے کے بعد سوال کیا، آپ نے یہ ہیرا کہاں سے لیا ہے؟ طاہر کی بجائے قاضی نے جواب دیا، یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے۔ تاجر نے کہا، میں شاید فوراً اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی کل صبح تک ادا کر دوں گا۔ قاضی نے سوال کیا، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ تاجر نے ہیرے کو 2-3 بار غور سے دیکھا۔ میں اس کے 50,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ 50,000؟ قاضی نے حیران ہو کر سوال کیا، لیکن سوداگر نے اس کی حیرانی کا مطلب الٹ سمجھتے ہوئے ہیرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہا، دیکھیے آپ میرے دوست ہیں، میں 60,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ اس کی قیمت بغداد میں اور کوئی نہیں دے گا۔ قاضی کو بغداد کے مشہور یہودی جوہری سے زیادہ کی امید تھی، لیکن وہ اس ہیرے کو کسی ایسی دکان پر فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جہاں امرا کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس ایک ہیرے کی قیمت سن کر اسے احساس ہو گیا کہ طاہر اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا، آپ اسے غور سے دیکھیں، اس ہیرے کی قیمت 70,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سوداگر نے کچھ دیر جھگڑے کے بعد پہلے 2,000 کی چھلانگ لگائی اور پھر 500 کر کے 64,000 تک پہنچا۔ بالآخر 64,500 دینار پر فیصلہ ہوا۔ رات کے وقت جب قاضی فخر الدین طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تو زید موجود نہ تھا۔ فخر الدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا کر وہاں چلا گیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر اپنے کمرے میں بیٹھا شمع کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جوں جوں رات جا رہی تھی، زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکتا اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ ایک شمع ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری شمع جلائی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند بار اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیہ میں جا کر زید کو تلاش کرے، لیکن ہزاروں انسانوں کے انبوہ میں زید کو ڈھونڈ نکالنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارادہ تبدیل کر دیتا۔ آدھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد طاہر کو قاضی کا ایک خادم دوسرے سرے سے یہ کہتا ہوا سنائی دیا، اٹھو دروازہ کھول، شاید زید آیا ہے۔ اور دوسرا خادم یہ کہتا ہوا سنائی دیا، تم خود کیوں نہیں کھولتے؟ ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازہ کھولنے کی آہٹ اور قاضی کے خادم کے قہقہ سنائی دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، امید اٹھو ذرا زید کی صورت ملاحظہ کرو۔ پھر دونوں ہنس رہے تھے۔ ایک خادم کہہ رہا تھا، دیکھا ہم نے تمہیں منع کیا تھا، شکر کرو آنکھ بچ گئی۔ جلدی سے طاہر نے کروٹ بدلی اور اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپنے کے بعد آنکھ کے لیے تھوڑا سا رستہ بنا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ زید بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، دایاں گال اور ناک سوجی ہوئی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے کسی طاقتور ہاتھ کے مکے کا سیاہ نشان تھا۔ زید تھوڑی دیر اپنے بستر پر بیٹھ کر اٹھا اور دیوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی صورت دیکھنے کے بعد بولا، دوست اب میں بھی تمہیں مشکل سے پہچان سکتا ہوں، اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے گال سہلاتا ہوا پھر بستر پر آ بیٹھا۔ زید تم آ گئے؟ طاہر نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اس نے چہرے سے چادر اٹھا کر اس کی صورت نہیں دیکھی، فوراً اٹھ کر شمع بجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں۔ بہت دیر لگا دی تم نے، کیا سیکھا وہاں؟ گالیاں، زید نے مغموم آواز میں جواب دیا۔ تمہاری آواز بہت مغموم ہے، خیر تو ہے؟ زید نے ایک اداس ہنسی کے ساتھ جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طاہر نے کہا، تمہاری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے۔ زید نے بستر سے اٹھ کر
बैठते हुए जवाब दिया, नाक से ज्यादा मेरी आंख में तकलीफ है। ताहिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। जैद ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ताहिर, एक मुसलमान पर बिला वजह हाथ उठाना गुनाह है ना? ताहिर ने जवाब दिया, किसी शख्स पर भी बिला वजह हाथ उठाना गुनाह है, लेकिन अगर कोई बिला वजह गले पड़े तो हमें आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत के कानून पर अमल करना चाहिए, लेकिन दरगुजर करना ज्यादा अच्छा है। मैंने बहुत दरगुजर की, लेकिन नाक पर चोट खाने के बाद इंसान की तबीयत में सुकून नहीं रहता। मैंने उन्हें बाकी मुक्के तो माफ कर दिए थे, लेकिन नाक और आंख के बारे में बेइतनाई नहीं बरत सकता था। फिर भी मुझे शक है कि कोशिश के बावजूद मेरा कोई मुक्का निशाने पर नहीं पड़ा। मैं तमाम उम्र तीरंदाजी और तलवार चलाना सीखता रहा हूँ, लेकिन यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ है कि बगदाद में रहने के लिए मुक्काबाजी और कुश्ती लड़ने का फन सीखना भी जरूरी है। ताहिर ने कहा, मालूम होता है कि तुम मुनाजरे के इख्तितामी कार्रवाई में पूरा हिस्सा लेकर आए हो। मुझे मालूम न था कि इसका इख्तिताम इस तरह होगा, लेकिन यकीन कीजिए कि हाथापाई के वक्त बिल्कुल अलग थलग खड़ा था। अगरचे मुझे उस मोटे तौजे और भारी आवाज़ वाले मुनाजरे के मुकाबले में एक नहीफ और लागर और नहायत बारीक आवाज़ वाले आलिम से हमदर्दी हो चुकी थी। फिर भी मैं फसाद के वक्त एक तरफ हटकर खड़ा हो गया था, लेकिन जब दो बुजुर्ग सूरत एक दूसरे की दाढ़ी में हाथ डाले गालियां देते हुए मेरे करीब आ गए तो मुझसे रहा न गया और मैं उनके बीच में कूद पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें एक दूसरे से अलहदा किया, लेकिन वो बदस्तूर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और मैं उनके दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में 3 और नौजवान आ गए और वो उन 2 में से एक बूढ़े पर टूट पड़े। मेरी मुदाखलत से उसे तो भागकर नहर में कूदने का मौका मिल गया, लेकिन वो तीनों मुझ पर टूट पड़े। मैं बतेरा चिल्लाया कि भाई, मैं एक अजनबी आदमी हूँ, लेकिन किसी ने मेरी न सुनी और मैंने महसूस किया कि मैं बुरी तरह पिट रहा हूँ। और उस बूढ़े ने, जिसको शायद ये रंज था कि मैंने उसके हरीफ को भागने का मौका क्यों दिया है, अपने कांपते हुए हाथों से मेरा गिरेबान फाड़ दिया। मैंने अपनी नाक और आंख पर चोट खाने से पहले उन पर हाथ नहीं उठाया। उसके बाद मेरे चंद मुक्के खाली गए, लेकिन एक आदमी मेरी चपत खाकर जमीन पर बैठ गया और दूसरा मुक्का खाकर लेट गया। तीसरे ने मेरे मुक्के को खतरनाक समझते हुए मेरे साथ कुश्ती शुरू कर दी। उसने मुझे 2-3 बार जमीन पर पटक दिया। चौथी बार हम एक दूसरे को धकेलते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। मुझे नदी में गिराने की कोशिश में वो खुद भी मेरे साथ गिर पड़ा। खुशकिस्मती से पानी थोड़ा था, वरना मैं डूब जाता। नदी में लड़ते हुए मैंने उसे 2-3 मुक्के रसीद किए और उसने हार मान ली। अब खुदा करे मेरे मुक्के उसकी नाक और आंख पर लगे हों। ताहिर, मेरे ख्याल में यहाँ तैराकी सीखना भी जरूरी है। क्या आप तैरना जानते हैं? ताहिर ने जवाब दिया, बहुत मामूली, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं हर सुबह दरिया में मश्क किया करूँ। एक सिपाही के लिए एक अच्छा तैराक होना भी जरूरी है। मैं भी सीखूंगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जैद ने कहा, ताहिर, आप मुझसे खफा तो नहीं? किस बात पर? मैं पूछे बगैर मुनाजरा सुनने चला गया था। अगर ये तजर्बा मुफीद हो तो मेरे नाराज होने की कोई वजह नहीं। मुफीद? मैं वादा करता हूँ कि सारी उम्र मुनाजरा सुनने नहीं जाऊंगा, लेकिन आपसे एक बात पूछता हूँ। वो क्या? वो ये कि आज इस मुनाजरे के 40वीं रात थी। 40 दिनों में हर गिरोह के मनाजर अपने दावे को सही और अपने मद्दे मुकाबिल के दावे को गलत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। इसके बावजूद एक दूसरे को कायल नहीं कर सके। इसकी क्या वजह है? ताहिर ने जवाब दिया, ऐसे लोग 1000 बरस में भी एक दूसरे को कायल नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्यों? ताहिर ने जवाब दिया, इसलिए कि मनाजिर एक दूसरे को समझने और हक बात मानने की नेक ख्वाहिशात लेकर एक दूसरे के सामने नहीं जाते। उनका मकसद अपनी क़ुव्वत बयान का इजहार है। आइमा इस्लाम जिनके नाम पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, कभी एक दूसरे पर इस तरह कुफ्र के फतवे नहीं लगाते थे। उनका मकसद ये था कि इस्लाम में इज्तिहाद के दरवाजे खोलकर इस हर ज़मान मकान के लिए एक जिंदा तहरीक बना दिया जाए, और ये लोग उन्हीं के नाम की आड़ लेकर इस्लाम में इफ्तराक व इंतशार का बीज बोते हैं। लेकिन इसका इलाज ये है कि उन पर अमन लोगों के लिए मैदान अमल तलाश किया जाए। अगर हमारे सामने मैदान अमल हो तो इन उलमा से जो अमन के ज़माने में मुसलमानों में जहनी इंतशार पैदा करने की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुसलमानों की इज्तमाई क़ुव्वत को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने का काम लिया जा सकता है। तारीख गवाह है कि जिस ज़माने में भी मुसलमान फतूहात का शौक़ लेकर घरों से निकले, उनमें एतक़ादात के बारे में कभी सर फटोल नहीं हुई। कुफ्र पर इस्लाम की फतह की ख्वाहिश उनमें हमेशा इत्तेहाद और तंजीम का जज्बा पैदा करती रही। एक ज़माना वो भी था जब मुसलमानों की अफवाज बैक वक्त सिंध, तुर्किस्तान और अंदलुस में लड़ रही थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।